نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب التکریم مہمانان گرامی، پرنسپل ادارہ حاضہ جناب احتشام صاحب اور واجب الاحترام والدین و دیگر سامعین، وقت مختصر ہے۔ مولانا طارق صاحب، مولانا امتیاز صاحب نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مفصل گفتگو فرمائی۔ میں صرف محترم احتشام صاحب کو اور ان کے جو رفقا ہیں اور ادارہ کے جو معلمین و معلمات ہیں ان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ تعلیم کے ساتھ جو ان کی تربیت کے حوالے سے بچوں کی پرفارمنس دیکھی، یقیناً حوصلہ افزا ہے۔ ہم پروگرام کو صرف انجوائے یا لطف اندوز کے لیے نہیں بلکہ عملی زندگی میں اس حیثیت سے ہم دیکھیں۔ ویسے تو مجموعی طور پر پورا پروگرام اور بچوں کی یہ تربیتی جو نشست تھی بہت ہی عمدہ تھی، خاص کر کیونکہ ہم ایک مقبوضہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بچوں کا ترانہ مجھے بڑا پسند آیا اور یقیناً ہمارے لیے مستقبل میں ہم آزادی کے خواہشمند بھی ہیں۔ یاد ہیں دکھ ساروں کے میرا دکھ کیوں یاد نہیں، اب تو ہے آزاد یہ دنیا میں کیوں آزاد نہیں۔ تو بچوں کا وہ اس حوالے سے مجھے اور آپ کو بھی یہ آگاہی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد لبیک یا اقصیٰ اور جو پرفارمنس کی بچوں نے، یہ بھی یقیناً ایک بڑی میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارا ایک مسلمان ملک اس وقت وہاں کے بچے، وہاں کی مائیں اور وہاں کی بہنیں اور وہاں کے بزرگ وہ حالت جنگ میں ہیں، اور مجھے اور آپ کو بھی یہ بچے پکار کر کہہ رہے تھے کہ لبیک یا اقصیٰ، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن کم از کم ہماری اس محفل میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کو بھی آزادی نصیب فرمائے اور کفار کے چنگل سے ان کو رہا فرمائے۔ یہ بھی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کے اس پیغام کو اپنے دل میں بھی لے کر جائیں۔ اور پھر بچوں نے جو فوجی تربیت کا نمونہ پیش کیا ہے، یہ بھی ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ جہادی تربیت اور جہادی ذوق اور مشغلہ ہر مسلمان مرد مومن عورت کے ذہن میں ہو۔ یہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین نے بھی اسلامی تاریخ میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کیا ہے، مرہم پٹی کرنے کے لیے، زخمیوں کی مرہم کے لیے اور ان کو پانی پلانے کے لیے ہماری وہ خواتین مائیں بہنیں پیش رہی ہیں۔ تو یہ بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر مجھے یقیناً بہت خوشی ہوئی، اور اس کو ہم عملی زندگی میں بچوں کے پھر توحید کے حوالے سے بچیوں نے ایک نظم پڑھی کہ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم بچے ہمارے تو توحید سیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے مائیں بہنیں ہمارے بزرگ یہ درباروں پر جا کر وہاں حاجتیں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے تعلیم یہ دی ہے کہ ہمارا خدا ایک ہے جو ہمیں عزت ذلت دینے والا، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، مشکل کو حل کرنے والا وہ خدا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہماری ہر مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ تو ان چیزوں کو کم از کم اپنی زندگی کے عملی نمونے میں لے کر جائیں کہ یہ بچوں نے جو عملی طور پر اپنے حالات اور واقعات سے اپنے جسم کے اس ایک ظاہری اشاروں سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم درباروں پہ نہ جائیں، ہم ایک انسان کو اپنی مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھیں بلکہ اپنے خالق اور مالک کو ہی حقیقی مشکل کشا تسلیم کریں۔
تو میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں بھائی احتشام صاحب کو اور ان کے رفقا معلمات کو اور دیگر جو ان کے ساتھی جنہوں نے اس پروگرام کو منظم کرنے کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ یقیناً وسائل کم ہونے کے باوجود انہوں نے یہ پروگرام بہت عمدہ تشکیل دیا ہے، تو یقیناً یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میرا اور آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ حتی الامکان ان کے ساتھ مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے ان کے ساتھ تعاون فرمائیں۔ ایک تو ہماری ماہانہ جو بچوں کی ہم فیس دیتے ہیں وہ تو ہمارے اس فرض میں آتا ہے، لیکن اعزازی طور پر بھی ہم ان کے اس پروگرام میں اور ان کی تگ و دو میں ہم شامل رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ جتنی بھی پرفارمنس ہوئی ہیں ان کو عملی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔